بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروفیسر حکیم میاں محمد خلیل آج ایک بڑے اہم ویڈیو کے ساتھ اپنے یوٹیوب چینل سے آپ کے پاس حاضر ہے۔ ناظرین، ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جس نے ایک انسان کی جان بچائی گویا اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا۔ تو اسی مقصد کو مد نظر رکھتے ہوئے، اسی آیت کی مفہوم کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنے یوٹیوب چینل سے آپ کو اویئرنس اور اس کے متعلق معلومات دینا چاہ رہے ہیں تاکہ آپ ان بیماریوں سے بچ سکیں۔ تو ناظرین، آج ہم بات کریں گے ایک بہت ہی کامن سی مرض جو کہ بہت تیزی سے پھیل رہا ہے، اور ایک سروے کے مطابق دنیا میں 50% سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ ہیلیکوبیکٹر بیکٹیریا انفیکشن میں مبتلا ہے۔ اس کو ایچ پیلوری بھی کہا جاتا ہے۔ جیسے ہی ایچ پیلوری کا نام ذہن میں آتا ہے ناظرین، تو معدے اور آنت کا السر، سوزش، جلن، یہ چیزیں ذہن میں گھومنے لگتی ہیں۔ تو ناظرین، سب سے پہلے ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس کو ہیلیکوبیکٹر انفیکشن کیوں کہا گیا۔ ناظرین، ہیلی ایک اسپائرل شکل کو کہتے ہیں، اور پیلوری معدہ اور ڈیوڈینم چھوٹی آنت کے حصے کو کہتے ہیں۔ تو ناظرین، اس کی لوکیشن کی وجہ سے اس کو ہیلیکوبیکٹر بیکٹیریا انفیکشن کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ نظام ہضم کے دو اہم اعضاء معدہ اور ڈیوڈینم پہ اثر انداز ہوتا ہے، اس میں انفیکشن پیدا کرتا ہے، اور اس میں سوزش، السر اور دوسری علامات پیدا کرتا ہے۔ ناظرین، 1982 میں آسٹریلیا کے دو سائنسدان روبن وارن اور بیری مارشل، جو کہ آسٹریلیا کی ایک یونیورسٹی میں مائکرو بایولوجی اور بیولوجی کے پروفیسر تھے، انہوں نے اس بیکٹیریا کو دریافت کیا، اور ان کی اسی خدمات کے نتیجے میں، اس کی ایجاد کے نتیجے میں 2005 میں ان کو عالمی نوبل انعام سے نوازا گیا۔ ناظرین، ایک سروے کے مطابق دنیا میں 50% لوگ اس مرض میں مبتلا ہو چکے ہیں، اور 85% ایسے لوگ ہیں جن میں یہ بیکٹیریا موجود تو ہے لیکن ان میں اس کی کوئی واضح علامات نہیں ہوتی، اور 2% لوگ پراپر اس کا علاج نہ کروانے کی وجہ سے معدے آنتوں کے کینسر تک اس میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ ناظرین، یہ بیکٹیریا معدے کی جھلی میں پیوست ہو جاتا ہے، اور وہاں پہ پھر یہ آہستہ آہستہ سوزش پیدا کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہاں پہ زخم پیدا کرتا ہے، جس کے نتیجے میں السر اور اس طرح کی پرابلم پیدا آتی ہیں۔ تو ناظرین، آج ہم اس پہ بات کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ اس کی علامات کیا ہیں۔ معدے میں، پیٹ میں جلن، ڈکاروں کا آنا، کھٹے ڈکاروں کا آنا، متلی کا ہونا، معدہ میں تیزابی مواد، کھٹی کڑوی قے کا آنا، اور یہ قے جب بار بار معدے کی جھلی اور معدے کے منہ پہ لگتی ہے تو اس میں سوزش پیدا کر دیتی ہے۔ یہ جو مواد ہے، یہ جو تیزابی مواد جس کو ہم کہتے ہیں، اور پھر بھوک کا احساس ختم ہو جاتا ہے۔ مریض ڈرتے ہوئے کھانا نہیں کھاتا کہ کہیں کچھ چند لقمے لے لیے تو پھر یہ جلن اور پیٹ میں درد نہ شروع ہو جائے، جس کی وجہ سے اس کا وزن بڑی تیزی سے گرنا شروع ہوتا ہے، اور بعض لوگوں میں دیکھا ہے کہ وہ بہت کمزور ہو جاتے ہیں،
اور ناظرین یہی تیزابی مادہ جب آنتوں میں آتا ہے تو وہاں پہ فساد پیدا کرتا ہے، جس کی وجہ سے قبض اور بعض لوگوں کو کالرا کے بہانے بھی آتے ہیں، یا بعض دفعہ مروڑ بھی پیدا ہوتے ہیں، مختلف لوگوں میں مختلف علامات ہیں اس کی، اور اس فساد کی وجہ سے آنتوں میں پہانے کی حاجت نامکمل رہتی ہے۔ مریض پہانا کرنے کے باوجود اس کو ایسے لگتا ہے کہ اس کی آنتیں خالی نہیں ہوئی۔ اسی پرابلم کی وجہ سے مریض کے دانت میلے اور پیلے ہوتے ہیں، منہ سے بدبو آتی ہے، اور آدمی برش کرتے ہیں، ماؤتھ واش استعمال کرتا ہے، لیکن فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اس کا اصل سبب اس کے معدے میں موجود ہے جو وہ سمیل پیدا کر رہا ہے، کیونکہ یہ فساد ہضم کا مرض ہے۔ ناظرین اس کے اسباب کے بارے میں ہم بات کریں گے کہ اس کے اسباب کیا ہیں، یہ کیوں ہوتا ہے، یہ کیسے دوسرے مریضوں میں پھیلتا ہے، آپ کو کیسے لگ سکتا ہے، یہ کیسے ہم اس چیزوں سے پرہیز کریں۔ تو سب سے پہلے میں بات کروں گا کہ بوسہ لینے سے یہ منہ سے ایک دوسرے کو پھیلتا ہے۔ باتھ روم میں جب آپ جاتے ہیں تو اس کے بعد پراپر آپ صابن سے ہاتھ صاف نہیں کرتے، اور اسی طرح کھانے پینے کی چیزوں کو ہاتھ لگاتے ہیں اور وہ استعمال کرتے ہیں، کھاتے ہیں، تو یہ بیکٹیریا منتقل ہو سکتا ہے۔ ہوٹلنگ کرتے ہوئے برتنوں کا صاف نہ ہونا، باہر دوسرے لوگوں کے جھوٹے برتن، ان کو پراپر سٹرائز نہ کرنا یا ان کو پراپر دھونا نہ، اور وہ جراثیم آب میں منتقل ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ریڑی اور بازاری فوڈ، آپ نے دیکھا ہوگا جوس والی ریڑیاں ہیں اور یہ گنے کے رس والیاں ریڑیاں ہیں، اس طرح کے کھانے پینے والی جو ریڑیاں اور ٹھیلے ہیں، وہاں پہ انہوں نے ایک ہی بالٹی رکھی ہوتی ہے اور اسی میں وہ سارے گلاس اور برتن دھو رہے ہوتے ہیں اور پانی تبدیل نہیں کرتے۔ جب ایک صحت مند آدمی وہاں سے وہ برتن استعمال کرتا ہے، وہ کوئی چیز لیتا ہے، کھاتا ہے یا پیتا ہے، تو اس کو یہ بیکٹیریا منتقل ہو سکتا ہے اور متاثر کر سکتا ہے۔ اسی طرح ناظرین سیوریج سسٹم کا لیک ہونا، جیسے کہ ہم نے دیکھا خاص کر لاہور میں اور بڑے شہروں میں کہ ایک ہی سائٹ سے سیوریج کے پائپ گزر رہے ہیں اور اس کے ساتھ پینے والے پانی کے پائپ گزر رہے ہیں۔ جب ان میں لیکیج پیدا ہوتی ہے تو یہ پانی مکس ہوتا ہے، اور یہی پانی جب ہم استعمال کرتے ہیں گھروں میں آتا ہے تو پھر اس بیکٹیریا کے انفیکشن کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ ناظرین اب کیسے پتہ چلے؟ علامات سے تو ہم نے دیکھ لیا کہ اگر یہ علامات ہوں تو یہ مرض ہو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے ہم ٹیسٹ کون سے کروانا چاہیے؟ تو اس کے لیے سب سے نمبر 1 پہ جو ٹیسٹ ہم کروائیں گے وہ ہے ایچ پیلوری ریپڈ اینٹی باڈیز ٹیسٹ۔ دوسرے نمبر پہ ایچ پیلوری اینٹیجن ٹیسٹ۔ ایچ پیلوری ریپڈ اینٹی باڈیز ٹیسٹ وہ خون کے نمونے سے کریں گے۔ اینٹی باڈیز اینٹیجن اینٹی پیلوری جو ہے اینٹی پیلوری اینٹیجن جو آپ کا ٹیسٹ ہے وہ آپ کے سٹول سے پہانے سے کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم الائزا کروا سکتے ہیں، IgM IgG۔ اس کے علاوہ یوریا بریتھ ٹیسٹ ہے، اس کی مدد سے بھی ہم تشخیص کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اینڈوسکوپی ہے، جس میں وہ کیمرہ مخصوص کیمرہ نالی کے ذریعے معدے اور آنتوں میں ڈال کے تو اس کے سیمپل لیتے ہیں، یا اس کی پکچر سے وہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں زخم ہے کہ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ CT اسکین کا ٹیسٹ ہے، اس سے بھی مدد لی جا سکتی ہے۔ اور اس کے علاوہ اپر گیسٹرک انسٹائنل ٹیسٹ ہے۔ تو ناظرین یہ کچھ ٹیسٹ ہیں
جن کی مدد سے ہم اس کی تشخیص کر سکتے ہیں۔ ناظرین، یہ تو ہو گیا اس کی ماڈرن سائنس کے مطابق، لیکن جب ہم نے دیکھا کہ مریض زیادہ ہیں اور اینٹی بائیوٹک ادویات اس پہ پراپر اثر نہیں کر رہی، تو ہم نے مریضوں نے جب رجوع کیا کہ یہ طب یونانی میں اس کا علاج کیا جائے، تو ہم نے دیکھا کہ طب یونانی اس کے بارے میں کیا کہتی ہے۔ تو ناظرین، اصل میں یہ ہائپر سیکریشن آف ایسڈ کی وجہ سے، جب گیسٹرکس جوسز کی سیکریشن زیادہ ہوتی ہے، جن کو ہم رطوبات معدی کہتے ہیں، جب یہ بڑھتی ہیں ہمارے معدے میں، ناظرین، خوراک کو ہضم کرنے کے لیے قدرتی طور پر HCl، پیپٹین، پیپسین وغیرہ کچھ ایسے انزائم ہیں جو کہ خوراک کو ہضم ہونے میں مدد دیتے ہیں۔ ان کا ایک نارمل لیول ہوتا ہے، جب وہ ان کی پیدائش نارمل لیول سے زیادہ ہوتی ہے، کسی خوراک کی وجہ سے، زیادہ کھانے کی وجہ سے، گرم چیزیں، تلی چیزیں اور اس طرح کے بیکری آئٹمز یا ٹینشن کی وجہ سے، جب ان کی سیکریشن زیادہ ہوتی ہے، ان رطوبات، HCl وغیرہ اور ان چیزوں کی جب سیکریشن اپنے نارمل لیول سے کراس کرتی ہے، تو اس کے نتیجے میں معدے کی جھلی کو بار بار وہ ڈسٹرب کرتی ہے۔ تو جب یہ مرض کرونک ہوتا ہے، بار بار ہوتا ہے، تو وہاں پہ مختلف بیکٹیریا پیدا ہوتے ہیں۔ ناظرین، قانون فطرت ہے کہ کسی کی بھی جاندار کو دنیا میں اپنی گروتھ کے لیے، اپنی نشو و نما کے لیے ایک خاص ماحول، ایک خاص ٹمپریچر اور ایک خاص میڈیم کی ضرورت ہوتی ہے۔ جیسے ہی وہ ماحول، وہ ٹمپریچر، وہ ایریا اس کو ملتا ہے، تو بیکٹیریا گرو کرنے لگتا ہے، وہ اپنی نشو و نما بڑھانے لگتا ہے، اور اس کے نتیجے میں جب یہ اپنی افزائش بڑھاتا ہے تو یہ ایسی رطوبات پیدا کرتا ہے جس سے ایسیڈیٹی زیادہ ہوتی ہے، معدے کی حرارت بڑھتی ہے، HCl وغیرہ زیادہ بنتا ہے، تو اس طرح ایک سرکل شروع ہو جاتا ہے۔ کچھ تو ہم اپنی خوراک کے ذریعے اس لیول کو بڑھا رہے ہیں، رطوبات معدی کو، اور کچھ یہ ایسی رطوبات، ایسے انزائم پیدا کر رہے ہیں یہ بیکٹیریا، جس کی وجہ سے یہ ہائپر ایسیڈیٹی دیکھنے میں آتی ہے۔ تو ناظرین، طب یونانی میں ہم نے اس کا علاج کرنے کے لیے جو نظریہ آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم اینٹی بائیوٹک سے اس کا علاج نہیں کرتے، ہم اس میڈیم کو، اس ماحول کو، اس ٹمپریچر کو آہستہ آہستہ کم کرتے ہیں، جس کی وجہ سے بیکٹیریا کی جو افزائش ہے، اس کی نشو و نما ہے، وہ خود ہی رکنا شروع ہو جاتی ہے اور آہستہ آہستہ وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی طب یونانی کی بیکٹیریا کے علاج کے متعلق ایک تھیوری۔ تو ناظرین، اب ہم آپ کو اس کے علاج کے بارے میں بتائیں گے کہ اس میں خوراک کیسی استعمال کرنی چاہیے۔ ناظرین، ایسے مریض جو کہ السر معدہ، H پیلوری کے مرض میں مبتلا ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ صبح جو کا دلیا ناشتے میں استعمال کریں، اس میں شہد اور بادام وغیرہ ڈال سکتے ہیں وہ، اور اس کے ساتھ اگر وہ اونٹنی کا دودھ زیادہ استعمال کریں تو ان کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ ناظرین، قدرتی غذا استعمال کریں، شہد، جنگلی شہد اس بیکٹیریا کو ختم کرنے کے لیے بہت زبردست چیز ہے۔
ناظرین یاد رکھیے گا کہ ایچ پیلوری بذات خود کوئی مرض نہیں، یہ دوسری کیفیات کے نتیجے میں پیدا ہونے والا ایک بیکٹیریا ہے۔ تو اس کے لیے اب ہم میڈیسن پہ آتے ہیں کہ آپ کاپی پینسل لیں اور اس کا علاج لکھیں۔ کروہ میدا کے نام سے ہم ایک میڈیسن بناتے ہیں۔ سنگ جرا 100 گرام اور پھٹکری 50 گرام، اس کو بریک پاؤڈر کر لیں اور 1 سے 2 ماشا صبح خالی پیٹ نیم گرم 1 کپ دودھ کے ساتھ لیں۔ آپ اس کو صبح شام لیں، یہ معدے کے زخموں کو، اس کی تذابیت کو کم کرے گا، زخموں کو ہیل کرے گا۔ اور اس کے ساتھ آپ کھانے کے بعد کھانے کے لیے ہلدی، ملٹھی، سونف، زیرہ سفید اور ثابت اسبگول یہ برابر وزن میں لیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اسبگول ثابت کے علاوہ باقی تمام چیزوں کو پاؤڈر کرنے اور اچھی طرح بریک پاؤڈر کرنے کے بعد اسبگول ثابت اسی طرح اس کو بغیر پاؤڈر کیے، بغیر کوٹے یا پیسے اس کو اس میں شامل کر لیں۔ تو 1/3 چمچ سے آدھی چمچ تک عمر کے مطابق صبح دوپہر شام کھانے کے بعد یہ استعمال کرائیں۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ معدے کے زخم، معدے کی سوزش بہت جلد ٹھیک ہو جائے گی۔ یہ بڑا مجرب علاج ہے۔ اور ناظرین، اگر آپ سمجھیں کہ بہت زیادہ جلن ہو رہی ہے، بہت زیادہ تذابیت ہو رہی ہے، تو اس کے لیے ہلدی، ملٹھی، سونف اور زیرہ سفید والا ریگولر استعمال کریں۔ لیکن اس کے علاوہ میں آپ کو ایک بتاتا ہوں کہ آپ نے ملٹھی، الائچی خرد، سونف، تباشیر، بیدانہ یہ برابر وزن لینا ہے، اس کو پاؤڈر کر لینا ہے۔ جب بھی تذابیت بہت زیادہ ہو تو اس کی خوراک آپ 2 ماشے تک سادہ پانی کے ساتھ لیں۔ 10 منٹ بعد انشاءاللہ تذابیت اور جلن فوری ختم ہوگی۔ جب بھی ضرورت پڑے تو یہ صفوف لے سکتے ہیں۔ ناظرین، یہ وہ طریقہ تھا کہ جس کے ذریعے آپ ایچ پیلوری بیکٹیریا پہ، السر معدہ پہ، سوزش معدہ پہ، آنتوں کے ڈیوڈینم کے السر سے، سوزش سے نجات پا سکتے ہیں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے گا، دوستوں میں شیئر کیجئے گا، تاکہ جو لوگ اس موذی مرض میں مبتلا ہیں وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم۔